اچھا، حج کا موضوع جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ نہایت ہی وسیع ایک موضوع ہے اور اس کے اوپر اچھی خاصی تفصیلات ہیں جو نہایت ہی غور طلب ہیں. اور اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اسلامی جو بھی عبادات ہیں، چاہے وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ زکوٰۃ ہو یا دیگر عبادات ہوں، اس میں اپنی کلفت کے اعتبار سے، یعنی اپنی تکالیف کے برداشت کرنے کے اعتبار سے یا مشقت کے اعتبار سے یہ سب سے زیادہ کٹھن عبادت وہ مانی جاتی ہے، یعنی حج کا کرنا. اچھا، جو دوسری اس میں بات ہے جس کو کم و بیش سارے بزرگوں نے لکھا ہے، اور عموماً یہ جملہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، اور ہم نے بھی ہمیشہ اپنے بچپنے سے اپنے اساتذہ سے اور سب سے یہ جملہ سنا کہ یہ جو حج کی عبادت ہے نا، یہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے آپ کی محبت اور عشق کی عبادات کے اوپر. یعنی اس کے اندر لاجک بالکل بھی نہیں ہے. ایک عجیب و غریب بات ہے، آپ صفا و مروہ میں بھاگ رہے ہیں، عجیب عجیب کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، خانہ کعبہ ہے تو آپ اس کا طواف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو دیگر ہے وہ مزدلفہ میں آپ قیام ہو رہا ہے، منی میں قیام ہو رہا ہے، آپ وہاں جا رہے ہیں، عرفہ میں وہاں قیام کر رہے ہیں، کھلے آسمانوں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹریولنگ کر رہے ہیں. اور حضور کی جو حدیث ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے کہ جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا بھائی بہترین حاجی کون ہے، اب یہ ہمارے جو مالدار ساتھی ہیں نا وہ بڑا غور سے اس جملے کو سنیں کہ حضور سے پوچھا گیا کہ حضور بہترین حاجی کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس کے بال پراگندہ ہوں اور وہ اس کا جسم میلا کچیلا ہو. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی حضور نے اس حج کو پسند نہیں فرمایا کہ آپ جائیں تو آپ کے لیے اے سی کے کبے لگے ہوئے ہوں، وی آئی پی پروٹوکول میں آپ کا حج ہو رہا ہو، اور کھانے میں جو ہے 5 اسٹار اسٹینڈرڈس کے کھانے آپ کے لیے لگے ہوئے ہوں، اور آپ بڑا نیٹ اینڈ کلین جو ہے وہاں پہ گھوم رہے ہوں. حضور نے اس کو پسند نہیں کیا. حضور نے اس میں مشقت کو پسند کیا. باقاعدہ حدیث ہے، پوچھا گیا حضور بہترین حاجی کون ہے، فرمایا اس کے بال پراگندہ ہوں، یعنی بالوں میں مٹی بھری ہوئی ہو، اٹے ہوئے ہوں، اس میں مٹی ہو باقاعدہ کہ وہ کنگا پھیرے تو وہ ہے نا دم آ جائے گا کہ وہ بال ٹوٹنے لگ جائیں. اس کا حال یہ ہونا چاہیے. اور اس کا جسم میلا کچیلا ہونا چاہیے، یعنی اگر وہ جسم پہ اس طرح ہاتھ پھیرے تو اس پہ ریت کے ذرات آئیں، کچھ کیچڑ آئے، کچھ پسینے کی اس میں سے بدبو آئے. حضور نے فرمایا جو اس حال میں حج کرے گا، یعنی مشقتوں کو برداشت کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اس کا حج پسند کیا جائے گا. تو اب یہ مشقت کے اعتبار سے بھی اچھا. پھر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ آپ کو اس بارے میں ہمیشہ تذبذب رہتا تھا کہ اسلامی عبادات کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت کون سی ہے. تو آپ اس میں تذبذب کا شکار رہتے تھے اور فتویٰ نہیں دیتے تھے. لیکن جب آپ نے حج فرمایا تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب مجھے اطمینان قلب ہو گیا کہ اسلامی جمیع عبادات کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والی جو عبادت ہے وہ حج کی عبادت ہے، کیونکہ وہ ساری عبادات جس کے اندر نماز بھی شامل ہے یعنی بدنی مشقت، جس کے اندر روزہ بھی شامل ہے بھوک و پیاس کو برداشت کرنا، جس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے پیسوں کو خرچ کرنا، یہ ساری عبادات کا مجموعہ ہے جو ہمیں حج میں ملتا ہے کہ اس کے اندر بندے کو بھوکا پیاسا بھی رہنا پڑ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر اس کو مشقتیں بھی اٹھانی پڑ رہی ہوتی ہیں، جسمانی طور کے اوپر بھی محنت کرنی پڑ رہی ہوتی ہے، اور ساتھ میں اپنا مال بھی اس کو خرچ کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے فرمایا کہ سب سے زیادہ فضیلت والی یہ عبادت ہے. اور نبی علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ خواتین کے لیے جہاد کا کیا حکم ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو جہاد میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حج کو ادا کر لیں، اللہ رب العزت ان کو جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا.